السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ سگریٹ پینے کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ کیونکہ کئی لوگ اسے پیتے ہیں اور وہ مختلف دلیلیں دے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں، اس میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تو فلاں ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے تو ہماری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈبی کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت بھی ہے اور یہ بیماریوں کا باعث بھی ہے۔ یعنی یہ وہ شاید واحد چیز ہے کہ جس میں خود ہی بیچنے والا بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ بیماریاں ہیں اس میں۔ تو اس کے حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سگریٹ کے بارے میں اگرچہ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ یہ پینا مکروہ ہے یا حرام، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ سگریٹ پینا حرام ہے، اور اس کا کوئی ایک سبب نہیں بلکہ کئی ایک اسباب ہیں۔ اس کی حرمت کی کئی ایک وجوہات ہیں، چند ایک آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ نمبر ایک، اس لیے کہ سگریٹ پینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو سگریٹ پینے پہ جو مال خرچ کیا جاتا ہے وہ فضول خرچی ہے، اور فضول خرچی اسلام میں حرام ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور یہ مال ہمارے پاس امانت ہے، روز قیامت سوال ہوگا کہ مال کہاں سے لیا، کہاں خرچ کیا۔ تو اس سے واضح ہوا کہ سگریٹ پینا حرام ہے۔ دوسرے نمبر پہ سگریٹ پینا اس لیے حرام ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے سگریٹ پینے والا اپنے جسم کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سگریٹ پینے والے طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتے ہیں۔ سگریٹ پینے والا کینسر میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ خود سگریٹ کے پیکٹ پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے آپ کئی بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جسم ہمارے پاس امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو سگریٹ پینا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سگریٹ پینا حرام ہے کہ اس سے انسان طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ گزارش یہ ہے کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ان لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے، ان لوگوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھتے ہیں۔ سگریٹ پینے والے کی بیگم، سگریٹ پینے والے کے بچے، سگریٹ پینے والے کے رشتہ دار، سگریٹ پینے والے کے دوست احباب، سگریٹ پینے والے کے ساتھ کام کرنے والے، اس کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے، ان سب کو سگریٹ پینے والے سے نقصان پہنچتا ہے، اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور مسلمان کو اذیت دینا حرام ہے، مسلمان کو نقصان پہنچانا حرام ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دی جس نے کچا پیاز کھایا ہو، کچا لہسن اور تھوم کھایا ہو۔ کیوں؟ کیونکہ بدبو آئے گی۔ تو سگریٹ پینے والے کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ لوگوں کی مجلس میں آئے، لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، انہیں تکلیف پہنچائے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ مسلمان وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اس کی اذیت سے محفوظ رہیں، جو ان کو شر نہ پہنچائے۔ تو سگریٹ پینے والا دوسروں کو شر پہنچاتا ہے، دوسروں کی صحت کو خطرے میں ڈالتا ہے، اور اس کی بدبو سے لوگوں کو اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اس لحاظ سے بھی سگریٹ پینا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ آپ خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اور سگریٹ کے بارے میں سب کا اتفاق ہے، پینے والوں کا، نہ پینے والوں کا، مسلمانوں کا، کافروں کا، یہ خبیث چیز ہے، تو اس لحاظ سے بھی یہ حرام ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سگریٹ کے حرام ہونے کے کئی ایک اسباب ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی مضر صحت اشیاء سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔